کے لیے ایک پورٹل ڈیولپ کیا گیا ہے. tigerforce.gov.pk کی ویب سائٹ بنائی گئی ہے. ایک ایپ ڈیولپ کی گئی ہے تاکہ ٹائیگر فورس کے نوجوان جو یونین کونسل کی سطح پہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اپنے اپنے شہروں میں کام کریں گے, جیو ٹیگنگ کے ساتھ وہ رپورٹ کر سکیں گے مہنگائی کے حوالے سے, ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے, اور بالخصوص جو سب سے بڑی پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی دکانوں پہ ڈی سی کے ریٹ اویزہ نہیں ہوتے. تو یہ 3-4 چیزیں جو ٹائیگر فورس کو دی جائیں گی, وہ تھرو ٹیکنالوجی اپنے اسمارٹ فون سے ان کی پکچرز لے سکیں گے اور نشاندہی کر سکیں گے جو ان کی پہلے سے ذمہ داری تھی کرونا پینڈیمک میں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس پورٹل کا افتتاح کریں گے ٹائیگر فورس کا سیٹرڈے کو. اس کا ٹیسٹ رن کر دیا گیا ہے. پچھلے 10-15 روز سے ہم اس کا ٹیسٹ رن کر رہے تھے اور مجھے خوشی ہے اس ٹیسٹ رن میں 1,72,000 پاکستان کے بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں رجسٹر ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا باقاعدہ آغاز سیٹرڈے سے کیا جائے گا. لیکن مجھے ایک بات افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے. پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کے رہنما ہماری ٹائیگر فورس کو, پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ایسے الفاظ را کی فورس کے بارے میں نہیں کبھی اپوزیشن نے کہے ہوں گے جو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے آٹا چینی پاکستان کے یہ نوجوان کھا گئے ہیں, ٹائیگر فورس کھا گئی ہے. کوئی اس کو ہٹلر فورس کہہ رہا ہے. میں سوال اٹھاتا ہوں, ہم لوگ سیاست میں خدمت کے لیے آتے ہیں. سیاست میں کرپشن کا بازار تو اسی اپوزیشن نے گرم کر رکھا تھا. آج ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی بے لوث, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی تنخواہ کے قومی جذبے میں قوم کی خدمت بھی کر سکتا ہے. میں بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں ٹائیگر فورس ایک نظریہ ہے. وہ نظریہ کیا ہے؟ کا نظریہ اپنے ملک کی خدمت کرنے کا, قومی جذبے کا نظریہ ہے, قوم کی خدمت کرنے کا, پاکستان کی خدمت کرنے کا نظریہ ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو ملک کو لوٹ کے مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. سو میری اپیل ہے پاکستان کی اپوزیشن سے, یہ ٹائیگر فورس کے نوجوان ہمارے قومی ہیروز ہیں. ہمیں انہیں عزت دینی چاہیے, انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی معاوضے کے یہ لوگ ایک قومی جذبے کے ساتھ آگے آئے ہیں. اور میں پاکستان کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں, وزیر اعظم عمران خان صاحب جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے, پاکستان کے نوجوان اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں. اسی سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی وزیر اعظم نے 10 لاکھ روپے تک جو کلین لینڈنگ پہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو سٹارٹ اپس کے لیے پیسے دے رہے ہیں, آج تک پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں نہ کوئی حکومت آئی, نہ کوئی وزیر اعظم آیا جس نے اتنا اعتماد کیا پاکستان کے نوجوانوں پہ کہ ان کی اپنی شخصی گارنٹی پہ ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں. 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سلسلے میں 70,000 روپے تک فیس دی جا رہی ہے, اسکالرشپ دی جا رہی ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو 21ویں صدی کے چیلنجز کا سامنا ہے, اس کے لیے امرجنگ ٹیکنالوجیز میں کورسز کروائے جا رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بلاک چین, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا جس کی دنیا بات کر رہی ہے, یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے نوجوانوں پہ. اور تیسری طرف والنٹیئر فورس کی شکل میں, ٹائیگر فورس کی شکل میں پاکستان کے نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ وہ پاکستان کی گورننس ٹھیک کرنے میں حکومت کا, پاکستان کا ساتھ دیں. اور یہی اپوزیشن ٹائیگر فورس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. میڈیا کی آنکھ نے دکھایا,
پاکستان کے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے کرونا پینڈیمک میں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ NCOC کے بہترین فیصلوں کی وجہ سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں کی کنٹریبیوشن سے، ان کے تعاون سے جو ذمہ داریاں ٹائیگر فورس نے سنبھالی، ہم کرونا پر قابو پانے میں الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ احساس مینجمنٹ سینٹرز میں آپ نے ہماری ٹائیگر فورس کو دیکھا کام کرتے ہوئے، ہاسپٹلز میں آپ نے دیکھا، مساجد میں SOPs کو آپ نے امپلیمنٹ ٹائیگر فورس کو کرتے دیکھا، نو ماسک نو سروس میں پاکستان کے یہ بہادر نوجوان پیش تھے، پارکس میں، ٹرانسپورٹیشن میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائیگر فورس کے نوجوان ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ اگر کہیں اکا دکا واقعات نظر آ بھی جاتے ہیں اور کچھ ایسے عناصر بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ شاید ٹائیگر فورس کا حصہ نہیں بھی ہوں گے، تو ان چیزوں کو بیس بنا کر ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے جو بغیر کسی معاوضے میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے کرونا پینڈیمک میں کام کیا، ہمارا کام ہے انہیں عزت دینا، انہیں اپریشیٹ کرنا، اور یہ کردار ہماری اپوزیشن کا، یہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں ان کا ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پاپولیشن، پاکستان کی آبادی کا 68% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ تو ایسے سیگمنٹ کو یہ ٹارگٹ آج کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو چور اور ڈاکو کر کے اپوزیشن یہ پیش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے ہفتے کے روز جب وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے نوجوانوں کو، ٹائیگر فورس کو اگلا روڈ میپ دیں گے، ٹھیک اسی ذمہ داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہماری ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں، پہلے بھی ٹائیگر فورس کے نوجوان صرف نشاندہی کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا ایکشن کرنے کا۔ ایکشن ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا کرنا ہے۔ میں یہ بھی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے۔ میں اپنے ہی ضلع سیالکوٹ کی بات کر لیتا ہوں۔ سیالکوٹ میں تقریباً 25,000 کے قریب شاپس ہیں اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ صرف 32 ہیں۔ انہی 32 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے نشاندہی بھی کرنی ہے اور انہی 32 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے ایکشن بھی کرنا ہے۔ سیالکوٹ سٹی کی میں بات کروں، وہاں 5,000 شاپس ہیں اور تقریباً 16 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں۔ تو آپ اور قوم خود فیصلہ کرے، جو ایک میکنزم چلتا آ رہا تھا اس ملک میں، جس میں یہ دونوں جماعتیں شامل ہیں، پچھلے 30-35 سال انہوں نے حکومت کی، تو انہوں نے کیا ایسا قانون یا ایسی پالیسی پیپلز پارٹی یا PMLN لے کے آئی جس میں پرائس ڈٹرمینیشن کا میکنزم لاتے، پرائس امپلیمنٹیشن کا میکنزم لے کے آتے؟ 3-4 وجوہات ہیں مہنگائی کی۔ ایک ہورڈنگ ہے، ظہیرہ اندوزی، پوری قوم جانتی ہے۔ ایک خود ساختہ مہنگائی ہے۔ تیسرا، جیسے میں نے آپ کو کہا، میں آج کچھ تاجر بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر آپ لوگ DC کے ریٹ پہ اپنی دکانوں میں آٹا، چینی، دال، گھی دے رہے ہیں، تو ٹائیگر فورس ہو، کوئی بھی فورس ہو، کوئی بھی نوجوان ہو، آپ جیسا عام شہری ہو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی وہاں جا کر کوئی غنڈہ گردی نہیں کرنے لگا ہے۔ اور آپ نے قانون کی بات کی، ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا جس میں ٹائیگر فورس نے کرونا پینڈیمک میں ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کام کرنا تھا۔ ان کو کارڈز بھی جاری کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بہادری کے سرٹیفکیٹ بھی دینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتا دوں، یہ سرکاری پروگرام ہی ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی پرائیویٹ پروگرام نہیں ہونے جا رہا۔ ٹائیگر فورس کو باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو ہم کانسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں، اور آگے جو ذمہ داریاں دینے جا رہی ہیں وہ ریاست کے لیے ہی کام کرنے جا رہی ہے، وہ پاکستان کے لیے کام کرنے جا رہی ہے۔ ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں وہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے نوجوان ہیں۔ ان کی سیاسی وابستگی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن یہ قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں۔
تو میری یہ درخواست ہوگی کہ ہم ان نوجوانوں کو کنٹروورشل نہ کریں، ان کے جذبے کو، اور الحمدللہ جتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کرونا پینڈیمک میں کام کیا سارا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ باقی جو اس کے لوازمات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے کریں گے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر ایک جماعت ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، وہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں۔ تو جس میں یہ آپ کا ٹائیگر فورس کا پروگرام کر رہے ہیں اور پی ایم خطاب کریں گے، یہ شائبہ نہیں جائے گا کہ پی ٹی اے کے فورس ہے۔ نمبر 2، آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے لوگ اس میں شامل ہیں، تو اپوزیشن کے نوجوان وہاں پہ جا کے کوئی خطرہ تعلق کرتے ہیں تو مدعا تو آپ کے اوپر آئے گا۔ دیکھیں، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، کامیاب جوان پروگرام میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، بیشتر نوجوان جو لاکھوں روپے لے کے جا چکے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، ان میں سے ان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ہماری سیاسی وابستگی پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ قرض سیاسی بنیادوں پہ تقسیم نہیں کیا۔ ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے پک اینڈ چوز نہیں کیے کہ اس میں پی ٹی آئی کا کون سا ہے اور پی ایم ایل این کا کون سا ہے۔ اسی طرح ٹائیگر فورس پاکستان کے نوجوانوں کی جماعت ہے، پاکستان کے نوجوانوں کی فورس ہے، والنٹیئر فورس ہے، رضاکارانہ فورس ہے۔ اس لیے میں پاکستان کی اپوزیشن کو اپیل کر رہا ہوں کہ ان کو بندر بانٹ نہ کریں، ان کو چور اور ڈاکو نہ کہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہے، ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ نوجوانوں کو روزگار دینا تھا، لیکن وہ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا روزگار نہیں دے پائے۔ آپ 10 لاکھ نوجوانوں کی ایک اور فورس بھی تیار کریں جس میں کام تو کرنا ہے، اس میں سے پیسہ کچھ نہیں ملنا ہے، بے روزگاروں کی نئی فورس نہیں تیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں، 3 چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں نوجوانوں کے سلسلے میں۔ ایک، جو حکومت ان کو 100 ارب روپے کی سپورٹ دے رہی ہے کہ یہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں، روزگار اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد جو دوست ارباب ہیں یا علاقے کے نوجوانوں کے لیے یہ پیدا کر سکیں۔ دوسری طرف ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہم امپاور کر رہے ہیں۔ تیسرا، ہر معاشرے میں، ہر مہذب معاشرے میں اپنے نوجوانوں کو ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے لیے آپ کو ایک صحت مندانہ ایکٹیویٹیز دینی ہوتی ہیں، نوجوانوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے پہ پاکستان کے انہی بہادر نوجوانوں نے تاریخ رقم کی۔ پاکستان میں 6 لاکھ پودے لگے تھے ایک دن میں، 40 لاکھ پودے لگائے اسی ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے۔ تو اس طرح کی صحت مند ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، میں ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو دوست میرے کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں، اگر یہ اپنے گلی محلے میں دیکھتے ہیں ایک دکاندار چینی ڈی سی ریٹ سے زیادہ مہنگی بیچ رہا ہے، یا آٹا زیادہ قیمت پہ بیچ رہا ہے، یا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے، یہاں 500 ہزار آٹے چینی کی بوریاں یہاں ذخیرہ اندوز کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کا بھی ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کا کام بنتا ہے آپ نشاندہی کریں۔ بھی اعتراض ہو رہا ہے، میں شاید حقان عباسی صاحب کو دیکھ رہا تھا صبح ایک ٹی وی چینل پہ، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ٹائیگر فورس کیا کرے گی، نوجوان کیا کریں گے، ان کا کام نہیں ہے نشاندہی کرنا۔ کیا ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو ہم خاموش رہیں گے؟ اگر یہی کام آپ کے نوجوان کر رہے ہیں بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی معاوضے کے، صرف اس لیے کہ ان کے علاقے میں، ان کی یونین کونسل میں، ان کے شہر میں بہتری آ جائے، چیزیں سستی مل جائیں، مزید ایڈمنسٹریشن بہتر ہو جائے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دیکھیں، آج وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بڑے فیصلے ہوں گے، بہتر فیصلے ہوں گے، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں، اس ہفتے جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں بڑے فیصلے کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی پہ ہم قابو پائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھی ہیں۔ دیکھیں، ایک پرائز کنٹرول میں میکنزم ہے پرائز ڈٹرمینیشن کا، جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ پرائز ڈٹرمن کیسے ہونی چاہیے، پرائز کا تعین کیسے ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے پرائز امپلیمنٹیشن کا، کہ جس قیمت کا تعین کر دیا جائے آٹا چینی اس قیمت پہ ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔
گلی محلے کی سطح پہ، اس میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کا رول ہے امپلیمنٹیشن پروسیس میں نشاندہی کرنے کا، اور وہاں ہمارے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ، ڈی سی صاحبان، اسسٹنٹ کمشنر امپلیمنٹیشن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. آپ انتظار کریں، مجھے امید ہے آج کے اجلاس سے آپ کو اچھی خبر ملے گی. ڈاکٹر صاحب جن ڈی سی لسٹوں کی آپ بات کرتے ہیں، جب وہاں ویزا ہوں گی اور یہ یوتھ کے لوگ جائیں گے، جذبہ خدمت کے تحت جائیں گے، بات کریں گے تو بھائی نے کہا وہاں پہ ہونے والی ویڈیو جو تکرار ہوتی ہے، اس کے بعد متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں انہی کے ساتھ ان کی کلیش ہوتا ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ آپ چند لوگ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان پہ کارروائی کرتے تو اتنی بڑی فورس اور اپوزیشن کی تنقید اور آپ کو لمبی لمبی پریس کانفرنس نہ کرنی پڑتی؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے علاقوں میں یونین کونسلز میں دیکھ سکتے ہیں، بہت دفعہ ایسا دیکھنے کو آتا ہے کہ ایک ہی یونین کونسل میں 5-4 ریٹ چل رہے ہیں. جس دکاندار کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ اس قیمت پہ، چاہے وہ انڈے ہیں، بریڈ ہے، وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ریٹ لسٹ نہیں لگاتے. میں چلے چھوڑیں ٹائیگر فورس کو، آپ چلے جائیں، میں چلا جاؤں، اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیز مجھے مہنگی مل رہی ہے اور یہ چیز ڈی سی ریٹ کے مطابق اتنے کی ہونی چاہیے، میرا کام بنتا ہے میں آواز اٹھاؤں. یہی پرابلم ہے، جب تک ہم نشاندہی نہیں کریں گے ہمارا یہ والا میکنزم جس طرح چل رہا ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ میرے وہ تاجر بھائی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ اگر کاروبار ٹھیک قیمت پہ کر رہے ہیں، کوالٹی کی چیز دے رہے ہیں، تو آپ کو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کا صرف کام نشاندہی کرنا، اس سے آگے نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے کرونا پینڈیمک میں نے آپ کو بتایا کس کس ایریے میں کام کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کتنی ایکٹیویٹیز ایسے آ گئی ہیں کہ جیسے کوئی ٹائیگر فورس نے گل گپاڑا کر دیا ہو، ہلا گلا ہو گیا ہو، کوئی حالات خراب ہو گئے ہوں، کوئی انارکی پیدا کر دی گئی ہو. یہ وہ تمام ملک دشمن ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، جو چاہتے ہی نہیں پاکستان میں بہتری آئے، جو چاہتے ہی نہیں کہ عوام کو پرائس میں ریلیف ملنی چاہیے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، یہ اس سے متضاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ہماری حکومت سنجیدہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کے اوپر ہم قابو پائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پاکستانیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب مہنگائی پہ قابو پا کے دکھائیں گے. آپ کا گودام ہے پاسکو کا پیر بدائی کے قریب، 3050 روپے میں من گندم دے رہے ہیں. آپ کے اسٹیٹ فنڈ میں آپ نشاندہی کر رہے ہیں، آپ مجھے شام تک بتائیے گا کیا ایکشن ہے. بہت شکریہ آپ کا. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آج اجلاس ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی صدارت میں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بڑے فیصلے ہوں گے اور آپ لوگوں کے سامنے. کن کا؟ ٹھیک ہے.